اسی طرح غیر مسلم کا مسئلہ آ گیا. اب ہمارے کچھ نوجوان باہر ملکوں میں جاتے ہیں، کچھ پڑھنے جاتے ہیں، کچھ نوکری کے لیے جاتے ہیں کہ باہر کی کرنسی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. آپ کے ہاں کا 1 روپیہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. امریکہ چلے گئے تو وہاں کا $1 آپ کا 100 روپیہ بن گیا. برطانیہ چلے گئے 150 بن گیا. دوسرے ملکوں میں کہیں چلے گئے کہیں 30 بن گئے کہیں 40 بن گئے. تو جی یہاں رہ کے بچت نہیں ہوتی ہے، ہم 4-6 سال وہاں لگا لیں تو وہاں پر جب کام کر کے آئیں گے اتنے پیسے ہو جائیں گے، گھر بنا لیں گے. کچھ لوگ اس ارادوں سے جاتے ہیں. کوئی تجارت کے لیے گیا، کوئی نوکری کے لیے گیا، کوئی مزدوری کے لیے گیا اور کوئی پڑھنے کے لیے گیا. وہاں جا کر وہاں رچ بس جاتے ہیں. اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہاں کے شہری بن جائیں تو وہ وہاں پر نکاح کر لیتے ہیں. سب سے آسان طریقہ کسی ملک میں وہاں کی شہریت حاصل کرنے کا کہ وہاں کی عورت سے شادی کر لو، اس کی وجہ سے آپ کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے. جبکہ اس کا مقصد ہی صرف شہریت حاصل کرنا ہے، اصل مقصد نکاح نہیں ہے کہ بھئی 1-2 سال کروں گا میرے کاغذ بن جائیں گے، پھر یہ بھی اپنے مرضی کرے گی میں بھی اپنی مرضی. تو آپ نے اس پر اسلام کا کیا تاثر چھوڑا؟ کبھی سوچا؟ یا تو اس کو مسلمان کرتے، مسلمان کر کے اس کے ساتھ بستے، اس کو بھی دین سکھاتے، آگے دین اور پھیلتا. لیکن آپ نے مقصد صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی کتابیہ ہے، وہ عیسائی اور یہودی عورت سے نکاح اہل کتاب سے ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے نکاح کر لیا 1-2 سال، بلکہ باقاعدہ پیسے دے دیتے. مجھے لوگوں نے تفصیل سنائی کہ پیسے طے ہو جاتے ہیں کہ 2 سال کے لیے اتنے پیسے دے دینا، تمہارے کاغذ بن جائیں گے، تم بھی آزاد میں بھی آزاد. کیا ہے یہ؟ ہم اپنا ایک انسانی مسلمانی کیا تاثر چھوڑ رہے ہیں؟ پھر دنیا پیسے کی ہو گئی. اچھا کیا پتا ہے اس کے بعد کاغذ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اب امریکہ میں اس وقت جو حال ہے، جس نے اس مرتبہ مجھے لوگوں نے اتنا پریشان کیا، 20 سال سے ان کے کاغذ دفتروں میں پڑے ہوئے ہیں، جواب نہیں مل رہا، آ نہیں سکتے. اگر وہاں سے نکل گئے دوبارہ جا نہیں سکتے، اب وہیں رہ رہے ہیں. کاغذوں کا انتظار، کسی کی ماں گزر گئی، کسی کا باپ گزر گیا، کوئی میاں بیوی ہیں آپس میں دیکھا نہیں، بچوں کو دیکھا نہیں ہے، اور وقت گزر رہا ہے، صرف بیٹھے ہیں کاغذ کب بنے کب آئیں، اور وہاں سے جواب نہیں مل رہا. کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے وہاں بیٹھے ہوئے. وہاں کی حکومت بھی ہمیشہ وعدے کر رہی ہے اور وہ اسی طرح ٹرکا رہی ہے، کچھ بن نہیں رہا. تو انسان نے اپنے لیے بہت سے ایسے راستے اپنا لیے جن کو بظاہر اس نے یہ سمجھا کہ میرے لیے فائدہ ہوگا، اس میں اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوا. زندگی، جوانی، صحت سب کچھ چلی گئی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. تو جو اس طرح وقتی نکاح کرتے ہیں یہ سوچ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بھئی اگر کسی سے کیا نکاح اس کو مسلمان کرو. ہاں غیر مسلم عورت جو کتابیہ ہے، اہل کتاب ہے، آپ نے اس سے نکاح کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا بنی؟ کیا مسلمانوں کی لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ اگر واقعی نکاح کیا ہے تو اس کو مسلمان کرو، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، آگے زندگی آسان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، اور دوسروں سے شادیاں کرنے والوں کیا مسلمان عورتیں ختم ہو گئی؟ اگر وہ مسلمان نہ ہوئی تو بولو اس کا اثر بچے پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یزید جو ہے اس کی ماں مسلمان نہیں تھی، عیسائی عورت تھی. اس کا اثر آیا بچے میں یا نہیں آیا؟ باوجود اس کے کہ کتنے ہی وہ اچھے لوگ ہوں جنہوں نے شادیاں کی ہوں، لیکن اگر ماں اثر رکھتی ہے تو پھر رکھتی ہے، ماننا پڑتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی عورت چننی ہے، اور چننے کے لیے بنیادی بات ایمان. کیا ہے؟ بری عادتوں والے، بری جو ان کی حرکتوں والے وہ پسند نہیں کیے جائیں گے. میں نے یہ ذات پات کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا. اسی طرح ایسے اجتماع، گیدرنگز، پارٹیز جہاں پر بے حیائی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ جب ان میں اٹھے بیٹھے گا تو آپ کے اندر کی وہ جو جھجک ہے ایمان والی وہ نکل جائے گی، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی.
ایک بار گئے تو دوسری بار جانے میں ذرا اور آسانی، تیسری بار تو آپ دھڑلے سے جائیں گے. تو ایسی اجتماعات سے بچنا. آواز نہیں آئی؟ اور ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہیں دعوت ملے ایسی دعوت کا کہ پارٹی کا کوئی کارڈ مل جائے، کسی طرح چلے جائیں. یہ جی نیو ایئر پارٹی ہے، نیو ایئر نائٹ پارٹی ہے، یہ جی ویلنٹائن پارٹی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے، ہم اس طرح کی ڈھونڈتے. تو جہاں بے حیائی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح جو لوگ باہر جا کے رہتے ہیں، اگر ان کو روم میٹ جو ان کے کمرے میں ساتھ رہنے والا ہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کے ساتھ رہنے سے بچو. لڑکیاں پڑھنے گئی ہیں ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، لڑکے پڑھنے گئے ہیں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، تو مشرک کے ساتھ رہنے سے بچو. ایک تو پاکیزگی کی وجہ سے، دوسرا اس کی عادتوں کی وجہ سے. پہلے تمہیں ایک دو دن اس کی عادتیں بری لگیں گی، پھر تم عادی ہو جاؤ گے، پھر تمہیں وہ بری نہیں لگیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری نظر میں وہ بری ہی نہیں رہیں گی. تو ان کے عادتیں، ان کے اخلاق، ان کی چیزیں تمہارے اندر گھس جائیں گے. 150 سال لگایا تھا انگریز نے. ہندوستان میں آیا، اپنے کپڑے اس نے آپ کو پہنائے، اس نے اپنی زبان آپ کو دی، اپنی عادتیں دی. اب آپ کے ہاں اردو کا کیا حال ہے؟ آپ کے سامنے آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کے اپنے بچے نہیں پڑھ رہے انگلش. انہی کے لباس، انہی کا سلیبس، انہی کا نصاب. تو آپ اپنے بچوں کو جب اپنا بنا نہیں رہے ہو تو کل کو وہ آپ کا کریں گے کیا؟ تو جب آپ دوسروں کے ساتھ گھلتے ملتے چلے جاتے ہو تو پھر آپ کو وہ چیزوں کی. ایک زمانہ تھا مندر کی گھنٹی بجتی تھی، مسلمان کو تکلیف ہوتی تھی. اب ہر گھر میں ٹی وی پہ ہر ایک کے سامنے بج رہی ہیں، بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں، بری نہیں لگتی. تو یہ اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. تو جب آپ غلط صحبت اختیار کریں گے، غلط لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. ان کی باتیں، ان کے لفظ، ان کے طور طریقے آہستہ آہستہ آپ کے اندر آتے چل جاتے ہیں. وہ جو کہا نا، ہما مرغان کند با جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز کہا گیا. تمام پرندے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، کبوتر کے ساتھ کبوتر اور باز کے ساتھ باز. اگر 4 پرندے الگ الگ مل کے چلیں تو ان کی تو چال ہی بدل جائے گی، وہ اپنی اڑان ہی بھول جائیں گے. تو ہمیں وہ کہاوت کے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہم ان کو، یہ جو ہیں غیر مسلم، ان کو دیکھ کر جب اپنانے لگتے ہیں تو پھر ہماری اپنی باتیں ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہیں. اب میں کڑوی بات کروں، مسلمانوں کو دیکھو مسجد میں آتے ہیں، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پورا اشتہار بنا ہوتا ہے، کیا کچھ لکھا ہوتا ہے اس پہ، اور اکثر پر تصویریں ہوتی ہیں. مسلمان جھجکتا ہے مسجد میں آتے ہوئے پہن کر؟ پوچھ رہا ہوں. پتلون پہنی ہوئی ہے، پہنی ہوئی. ایک زمانہ تھا بچوں کو سکھایا جاتا تھا قرآن شریف پڑھنا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، ٹوپی پہننی ہے، وضو ہونا ہے. اب کچھ بھی نہیں. یہ آہستہ آہستہ اثر آ رہا ہے. اب آپ کے اندر سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں. آپ کہیں گے یہ پرانی باتیں کر رہے ہو، تو پرانی باتوں میں ہی تو خیر تھی، انہی میں امن تھا، انہی میں خوشی تھی، انہی میں بھلائی تھی. یہ جو نئی باتیں لائے ہو ان میں کیا رہ گیا ہے؟ جمعے کی تیاری کی جاتی تھی، آپ جمعہ پڑھ کے گئے، اگلے جمعے کے لیے پہلے سے کپڑے نکال کے رکھ دیے، یہ پہنوں گا جمعے کے دن. صبح اٹھے، جناب مونچھیں کاٹنی ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، صفائی کرنی ہے، نہانا ہے. آپ کو جمعے کی تیاری پر ثواب ملتا تھا. اگر آپ نے اس جمعے کے بعد جا کر شام سے اگلے جمعے کی تیاری شروع کر دی، آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا. آپ جمعہ پڑھ کے گئے، اگلے جمعے کا انتظار شروع کر دیا، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے تھے. اب ہمارے ہاں جمعے کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں. آپ کے مسجد کے اڑوس پڑوس میں دیکھ لو، دکانداروں کو کہیں کہ جی شور نہ کرو، وہ ناراض ہو جاتے. اور جی ہمارا 2 گھنٹے کام رک جاتا ہے، وہ 2 گھنٹے کا کام ان کو چاہیے، جمعہ نہیں چاہیے، حالانکہ مسجد کا پڑوس.
فائدے کی بات. تو اب اس طرح کی باتیں کاٹتی رہے مولویوں کا بس چلے نا تو ہمیں کھانے پینے ہی نہ دیں, ہمیں جینے ہی نہ دیں. اور تمہارے بھلے کے لیے آواز آ رہی ہے, سن لو, کل ہو سکتا ہے یہ آواز بھی نہ آئے. شکر کرو, کتنے ملک ہیں جہاں پر یہ آوازیں بھی سننے کو نہیں ملتی ہیں, ترستے ہیں لوگ. تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کہتے ہیں نا کسی کو پہچاننا ہے, کسی کو دیکھنا ہے, تو دیکھو کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کے دوستوں سے پتا چل جائے گا اس کا مزاج کیسا ہے, اخلاق کیسے ہیں, عادتیں کیسی ہیں. کیونکہ ہر ساتھی اپنے ساتھی سے پہچانا جاتا ہے. تو ہم جن کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے وہی پتا چلے گا کہ بھئی یہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو کوشش کرنی چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھی صحبت, اچھے کام, اچھے ارادے. یہ کب ہوگا؟ جب اندر ایمان ہوگا, شوق ہوگا. اور ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں بھی پسند نہیں ہوں. اور ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق دوست تلاش کرتا ہے. یہ بھی انسان کا مزاج ہے, مجھے ایسا مل جائے جس سے میری طبیعت ملتی ہو, تاکہ اس کا ساتھ میرے لیے بوجھ نہ بنے. بلبل جاتی ہے باغ میں, اس کو پھول پسند ہیں. گدھ کہاں جاتے ہیں؟ جنگلوں میں. تو آدمی اپنے ذوق سے, مزاج سے پہچانا جاتا ہے. تو وہ لوگ جن کو شوق ہو مسجد میں آنے کا, جن کو شوق ہو نیک محفلوں میں جانے کا, جن کو شوق ہو اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا, یہ بتائے گا کہ ان کے اندر ایمان ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو خود متعارف کرانا ہے, سوچنا چاہیے کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اور اسی حساب سے ہمارا تعارف ہوگا, اسی حساب سے ہماری عادتیں ہوں گی. فساد خرابی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا بہت فساد ہے, فساد کے معنی خرابی. اہل فساد فسادیوں کے دوست ہوتے ہیں. اہل فساد اونچی کہہ لو, اور دل سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. دل سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بھلے سے فاصلے کتنے ہوں درمیان, کوئی کہیں رہتا ہو کہیں کہیں رہتا ہو, لیکن دل سے ان کے ساتھ. نیک لوگ نیکوں کے دوست ہوتے ہیں, بھلے ان کے مکانات میں فاصلہ ہو. اب ذرا سمجھنا, داعش, طالبان, القاعدہ, بوکو حرام, یہ تنظیمیں ہیں مختلف مشہور کی ہوئی ہیں, فسادی ہیں یا نہیں؟ کوئی کہیں بیٹھا ہے جس کا دل اس کے ساتھ ہے, وہ خود فسادی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں, ذرا اونچی کہہ دو. اب میں اور آپ بیٹھے ہیں گلزار حبیب کراچی میں. اجمیر شریف کتنا دور ہے؟ پوچھ رہا ہوں اندازاً فاصلہ ہے. بغداد شریف کتنا دور ہے؟ لاہور دور ہے, مگر دل داتا صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ خواجہ صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ خواجہ صاحب, غوث پاک, اللہ والوں کے ساتھ ہے. یہ آپ کا تعلق بتاتا ہے. ایک طرف وہ ہیں, حالانکہ ان کی تنظیم پتہ نہیں دنیا کے کس کنارے میں, مگر یہاں ان کا چاہنے والا بیٹھا ہے, تو وہ اس فسادی کے ساتھ, کیونکہ اندر فساد ہے. ہم بیٹھے ہوں کہیں پہ, غوث پاک بغداد میں, ہم کراچی بیٹھے ہوں, امریکہ بیٹھے ہوں, برطانیہ بیٹھے ہوں, مگر دھیان ادھر ہے, تو یہ ایمان کا تعلق ہے, وہ فساد کا تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب آپ نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ آپ کا دھیان کدھر جاتا ہے. ابو جال سامنے رہتا تھا, فاصلہ نہیں تھا, 10 20 50 گز کا فاصلہ تھا, سامنے رہتا تھا, صبح و شام دیکھتا تھا. حضرت اویس قرنی سینکڑوں میل دور رہتے تھے.
مگر وہ سامنے رہ کر بھی کچھ نہ پا سکا، وہ دور رہ کر سب کچھ پا گئے. یہ اللہ تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق دوست پسند کرتا ہے، چاہتا ہے مجھے کیسے لوگ ملیں. تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ وہ ملیں جن کے ملنے سے اللہ ملے، جن کے ملنے سے رسول سے تعلق بڑھے. تو یہ اندر کی بات. تو طبیعتوں کو اپنی ٹٹولا کرو.